پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا آج وہ نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں، کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا، ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں سے مزید مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں پابندی کے لیے مواد موجود ہے، ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ مجرم کو قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا، عدلیہ مجرم کو سزا دے ورنہ دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کے باوجود سزا میں سستی کی جا رہی ہے۔ لاکھ پابندیاں لگائے، ملک چھوڑنے یا ڈیل کرنے والے نہیں، تمام مظالم کا ملک میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر بولے آرٹیکل 6 لگا کر تو دیکھیں، حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، جھکیں گے نہ احتجاج سے رکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی بھوک ہڑتال۔ اسلام آباد اور لاہور میں قائم کیمپس میں رہنماؤں اور ارکان کی بڑی تعداد موجود۔ عمر ایوب کہتے ہیں بھوک ہڑتال بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گی۔ شبلی فراز نے کہا ملک میں آئین معطل، شہریوں کو آزادی نہیں دی جا رہی۔ اسد قیصر بولے ملک میں جمہوریت کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ The Memo Gate case was not a case which should have been taken up by the Supreme Court. It was encroachment upon the domain of the executive. An elected Prime Minister was disqualified from his office. That was not the function of the Supreme Court. منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا سپریم کورٹ کا کام نہیں، چاہتا ہوں جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب، کہا کاش 5 جولائی اور 12 اکتوبر 1999 کو بھی عدالتیں کھلی ہوتی، بانی پی ٹی آئی کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تو یہ بھی امتحان ہوتا۔ پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شیخ رشید احمد سمیت 57 ملزمان کی فہرست بھی سپریم کورٹ میں جمع۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ۔ آئی ایم ایف کے مطالبے کے تحت اختیار مرحلہ وار آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے کل اجلاس بلا لیا، فریم ورک تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کا چین سے توانائی کے شعبے میں قرض واپسی کی مدت میں 8 سال توسیع کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی حکام سے ملاقات، باضابطہ درخواست کر دی، پاکستان پر قرض کی مالیت $17 ارب ہے۔ منی بجٹ کی گونج، آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کر دیا، محصولات کا ہدف حاصل نہیں ہونے پر سخت فیصلے کا عطیہ، کہا آئی پی پیز معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ پیسے بھی ڈالر میں دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ ایڈ کر کے ان بجلی کے بلوں میں سرکاری عام کنزیومر ریزیڈینشل اور انڈسٹریلسٹ کو وہ بل کے پیسے لگا کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سر۔ ایم کیو ایم کا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے آئی پی پیز کے خلاف صوبائی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ ہم ان آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسے ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے۔ جو بجلی ہم نے خرچی نہیں کی ہوتی بلکہ جو بجلی بنی نہیں ہوتی اس کی پیمنٹ بھی پاکستانی قوم سے ٹیکسوں کی مد میں، بجلی کے بلوں کی صورت میں اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ آئی پی پیز کے معاہدوں کو نہیں مانتے، 2800 ارب روپے ان کو نہیں دیں گے، یہ بجلی کے بل نہیں ایٹم بام ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے واضح کر دیا،
کہا کسی صورت ظالمانہ ٹیرف قبول نہیں۔ پاکستان میں انسانی آزادیوں کی پاسداری چاہتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کا احترام اہم ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا اسٹریٹجک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ میں خطاب، کہا پاکستانی معیشت حساس موڑ پر کھڑی ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک شراکت داری اور تعاون کی طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی نئی درجہ بندی جاری، سنگاپور سر فہرست، پاکستانی پاسپورٹ فہرست کے آخری 5 ممالک میں شامل۔ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، فلسطین، لیبیا اور صومالیہ کے پاسپورٹس پاکستان سے بہتر۔ پاک فوج نے K2 سر کرنے والے غیر ملکی کوہ-پیماؤں کو ریسکیو کر لیا۔ ڈچ، سنگاپور اور ایکواڈور کے کوہ-پیماؤں کو صحت کی خرابی کے باعث محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ٹیسٹ کرکٹرز کی رینکنگ جاری، ICC کی نئی رینکنگ میں بابر اعظم 1 درجے تنزلی کے بعد 4تھے نمبر پر آ گئے۔ بیٹرز میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، بالرز کی ٹاپ 10 رینکنگ میں روی چندرن ایشور سر فہرست۔